اس سورہ مبارکہ کو سورہ ملک بھی کہتے ہیں۔ ملک کا معنی بادشاہت، حکمرانی کے ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں ہی اللہ جل شانہ نے یہ بات واضح فرما دی کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ وہ ذات بڑی برکتوں والی ہے جس کے اختیار میں دنیا جہاں کی بادشاہت اور حکمرانی۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک اور نام بھی بتلایا گیا ہے کہ اس کو سورہ واقعہ اور سورہ منجیہ بھی کہا جاتا ہے۔ واقعہ کا معنی آتا ہے بچانے والی، نجات دینے والی، اور منجیہ کا معنی بھی ہی نجات دینے والی کی آتی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات دیتی، اس لیے اس سورت کو سورہ واقعہ اور سورہ منجیہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ہر صاحب ایمان کے دل میں ہو، یعنی ہر آدمی کو اس کو کم سے کم زبانی یاد کرنا چاہیے، اور ہر آدمی اس کو زبانی یاد کر لے، زبانی محفوظ کر لے اور اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ بعض روایات کے اندر اس کی یہ بھی فضیلت آئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے کلام کے اندر 30 آیتوں پر مشتمل ایک ایسی سورت نازل کی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے کل قیامت والے دن سفارش کرے گی، اور اتنا کرے گی کہ بالآخر اسے جہنم سے نجات دلا کر ہی رہے گی۔ اس وقت تک اس کو چین نہیں ملے گا جب تک کہ وہ اپنے پڑھنے والے کو جہنم سے نجات نہ دلاتے، اس لیے اس کو واقعہ اور منجیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو قبر کے عذاب سے بھی پناہ دینے والی سورہ، آخرت کے اندر جہنم کے عذاب سے بھی بچانے والی یہ سورہ مبارکہ، فضیلتوں والی سورہ مبارکہ ہے۔ کم سے کم ہر آدمی کو ان سورتوں کو یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سورت کے آغاز کے اندر اللہ جل شانہ نے اس دنیا کے اندر انسان کے پیدا کرنے کا مقصد بیان فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ ہی نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ اور یہ زندگی اور موت کیوں بنائی؟ یہ دنیا میں اللہ جل شانہ نے ہمیں پیدا کیا اور پھر بالآخر ہم نے اس دنیا سے رحلت کر جانا ہے۔ یہ زندگی اور موت کا فارمولہ صرف اس لیے ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ اللہ جان لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ احسن عملا، بہترین عمل کرنے والا۔ احسن عمل یا بہترین عمل کرنے والا اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے سب سے زیادہ بچتا ہو اور اللہ کی اطاعت میں ہر وقت خود کو مستعد اور تیار رکھتا ہو۔ وہ آدمی بہترین عمل والا کہلاتا ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کا بڑا اہتمام کرتا ہو اور اللہ کی عبادت طاعت میں خود کو مستعد اور خود کو تیار رکھتا ہو۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر، پوری سورت کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے وجود کے مختلف دلائل دیے کہ اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی اس تخلیق میں تم ذرا غور کر کے دیکھو، تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، کوئی تفاوت نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر فرجع البصر هل ترى من فطور، دوبارہ دیکھو، ثم ارجع البصر کرتين، مزید دیکھو، جتنی مرتبہ دیکھو گے ينقلب اليك البصر خاسئا، تمہاری نگاہیں ناکام نامراد لوٹ آئیں گی، لیکن اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب تلاش نہیں کر سکیں گے۔ اللہ جل شانہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اس میں کوئی کجی انسان چاہ کر بھی تلاش نہیں کر سکتا، کوئی عیب انسان چاہ کر بھی تلاش نہیں کر سکتا۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان دنیا کو اللہ نے ستاروں، چاند، سورج، سیاروں کے ساتھ مزین کیا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، پھر اللہ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کے اندر
آخرت کے منظرنامے کو بھی بیان کیا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کا ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اس وقت جہنمی اعتراف کریں قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تو تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ آپ ایسی غلط بیانی کرتے ہیں، اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اب اپنی نادانگی اور حماقت کے اعتراف کریں گے کاش کہ ہم سن لیتے، عمل کر لیتے تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنوبہم، اپنے گناہوں کا اس وقت اعتراف کریں گے، لیکن اس وقت کا یہ اعتراف، یہ اس وقت کی حسرت انسان کے کام نہیں آئے گی۔ یہ آخرت کا منظرنامہ ہے، اللہ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا۔ دوسری صورت سورہ قلم ہے جو اسی پارے کی دوسری صورت ہے، 52 آیتوں پر مشتمل، یہ بھی ایک چھوٹی سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ قلم، لفظ قلم سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے اندر قلم کی قسم کھا کر قلم کی عظمت اور اس کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ اللہ جل شانہ نے اپنی مخلوقات میں سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے، پھر قلم کو حکم دیا کہ بھائی لکھو، قلم نے پوچھا کہ میں کیا لکھوں، اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ اولین اور آخرین کی تقدیر لکھو، اور یہاں تک کہ قلم نے اولین اور آخرین کی تقدیر لکھی، جو کچھ دنیا میں ہوگا، جس حد تک ہوگا، دنیا جس حد تک ہوگی، سب کچھ اس قلم نے لکھ لیا۔ اور جف القلم روایات کے اندر آتا ہے کہ قلم لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جو اللہ نے لکھ رکھا بس وہی ہوگا، جو اللہ نے تقدیر لکھ رکھی ہے انسان کی اچھی بری، رزق لکھ رکھا، لقمے دو لقمے جتنا بھی ہیں بس اتنا ہی انسان کو ملے گا، نہ اس سے رتی برابر کم نہ رتی برابر زیادہ۔ تو اس لیے یہ انسان کی حماقت ہوتی ہے کہ انسان زیادہ کی تلاش میں حرام آمدن کو اختیار کرتا ہے، ناجائز ذرائع آمدنی کو اختیار کرتا ہے۔ قلم کی قسم کھا کر اللہ جل شانہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے، اور آپ کو ایک بہترین منصب پر فائز کیا کہ اللہ نے آپ کو ایک اخلاق عظیمہ کا مرتبہ عطا فرمایا تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اونچے مرتبے پر فائز تھے۔ اور خلق عظیم کیا ہے؟ خلق عظیم علماء فرماتے ہیں کہ انسان اپنے رب کے بھی حقوق ادا کرے اور اپنے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی ذرا کمی کو کجی نہ کرے، یعنی اللہ کے حقوق بھی پورے ادا کرے اور بندوں کے بھی حقوق مکمل ادا کرے۔ یہ خلق عظیم ہے کہ اس سے نہ اللہ کی حق کی ادائیگی میں کوئی حق تلفی ہو رہی ہو، کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہو۔ تو اخلاق کے یہ دونوں حصے ہیں کہ ہم اللہ کے حقوق بھی ادا کریں، لہذا ایک آدمی اگر کتنا ہی ہنسمکھ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، روزوں تسبیح تلاوت کا اہتمام نہیں کرتا، گناہوں سے نہیں بچتا، وہ اخلاق نہیں ہے، وہ صرف وہ ایک دکھلاوا ہے، وہ ریا نمود کی ایک شکل و صورت ہے۔ اچھے اخلاق انسان کو اپنے محسن، اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے اور بندوں کے اور دیگر لوگوں کی حقوق کی ادائیگی کا اس کو خوگر اور عادی بناتا ہے۔ تو خلق عظیم جس منصب پر اللہ کے نبی فائز تھے وہ یہی ہے کہ اپنے رب کے بھی حقوق ادا کریں اور دوسرے بندوں کے بھی حقوق صحیح معنوں میں ادا کریں۔ یہ اللہ جل شانہ نے آپ کو اس سورہ مبارکہ کے اندر اعزاز و اکرام اور یہ منصب عطا فرمایا۔ بعض حضرات نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق تو پورا قرآن۔ مطلب یہ تھا کہ قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ نے جو کچھ قرآن کے اندر تعلیم دی ہے،
جو احکام دی وہ سب آپ کی حیات مبارکہ کے اندر موجود تھے. پورے قرآن کی تعلیمات، پورے قرآن کی ہدایات، پورے قرآن کریم کی نصیحتیں آپ کی زندگی میں موجود تھی. اس قرآن نے ہمیں رب کے حقوق کی بھی ادائیگی کا حکم دیا، بندوں کی حقوق کی ادائیگی کا بھی حکم دیا. یہی خلق عظیم ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے بالمقابل اللہ جل شانہ نے کچھ کافروں کی بد خصلتوں کو اور بری خصلتوں کو بیان کیا. یہ کافر ایسے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، جو جھوٹی قسمیں کھانے والے، ذلیل، ہمازٍ عیب لگانے والے، مشاء بنمیم چغلی کرنے والے، مناع للخیر خیر سے روکنے والے، معتد اثیم حد سے تجاوز کرنے والے گنہگار، عتل بعد ذلك زنیم. عتل کا معنی آتا ہے جھگڑالو قسم کے، سنگ دل، سخت مزاج، اور زنیم کا معنی آتا ہے اپنی غلط نسبت کرنے والا. ان کان ذا مال و بنین، وہ اس بنیاد پر اتراتا ہے کہ اللہ نے اس کو مال اور اولاد دے رکھا، تو اولاد اور مال کو ہی اپنی بڑائی کا اور اپنے بڑے ہونے کی دلیل اور ثبوت کے طور پر لیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ کوئی بڑائی کی دلیل نہیں ہے، نہ یہ کوئی اچھائی کی علامت ہے. کسی کو اگر دنیا میں مال و متاع ملا، اولاد کی فراوانی ملی، تو کافروں کو بھی ملتی ہے، یہ تو غیر مسلموں کو بھی ملتی ہے، یہ تو اللہ کے نافرمانوں کو بھی ملی. خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون، نمرود اور شداد جیسے حکمرانوں کو بھی اللہ نے مال و دولت کی فراوانی دی. یہ مال و دولت کی کثرت یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ کوئی اللہ کا محبوب ہے یا نیک، اور کسی کے پاس قلت ہے تو یہ بھی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہے یا ناپسندیدہ ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کو کم ہی دیتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کئی دنوں کا فاقہ رہتا، تو اللہ اپنے نیک بندوں کو کم ہی دیتا ہے تاکہ کل قیامت والے دن اس کا معاملہ ہلکا ہو. کیونکہ جو دنیا میں مال و دولت سے لدا ہوا ہوگا، بھاری ہوگا، کل قیامت میں اس کا معاملہ بڑا سخت ہوگا. اور جو دنیا میں خود کو ہلکا رکھے گا اس کا حساب بھی کل آخرت میں ہلکا ہوگا. بعض روایات کے اندر آیا کہ ادھر مالدار اپنے مال کا حساب و کتاب سے فارغ ہوں گے، غربا فقراء جنت کے محلات میں ہوں گے. غریب اس امت کے غریب مالداروں کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے. تو جتنا مال کم ہوگا، اگرچہ دنیا کے اعتبار سے مشقتیں ہوں گی، لیکن آخرت کے اعتبار سے راحتیں ہیں، کیونکہ ایک ایک پائی کا انسان نے حساب دینا ہے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، آمدن کے ذرائع، خرچ کے ذرائع، وہ سب حساب و کتاب دے گا، تب جان چھوٹے گی، اس سے پہلے نہیں. اور جو ہلکا پھلکا ہوگا اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کہ جو حساب و کتاب کے چکر میں پڑے. تمہارا اللہ جل شانہ نے ایک تو یہ اس قسم کے مشرکین اور کافروں کا حال بیان فرمائے، دوسرا اس سورہ مبارکہ کے اندر باغ والوں کا ایک قصہ اور واقعہ بیان فرمائے جو عربوں کے اندر بھی زبان زد عام تھا. ایک شخص تھا جس کا باغ تھا، باغ اللہ جل شانہ نے بڑا نوازا تھا، ہر وقت لدا بھرا رہتا تھا، پھلوں کی کثرت بہتات ہوتی تھی، اور وہ غربا فقراء کو بڑا حصہ اس مال کا صدقہ کر دیا کرتے. ادھر باغ کی پھلوں کی کٹوتی نہیں ہوتی کہ پھل کٹتے نہیں، غربا کی لائن لگی ہوئی ہوتی تھی اور وہ کسی کو محروم نہیں کرتا تھا. لیکن پھر ہوا کیا کہ اس آدمی کا انتقال ہوا، وہ باغ اس کی اولاد میں ورثہ میں چلا گیا. اولاد اور ورثہ کہنے لگے کہ بڑے میاں تو بڑے ناسمجھ تھے، بڑے احمق تھے، یہ تو بڑا حصہ غریبوں کو دے دیا کرتے تھے، ہم یہ کریں گے کہ بھائی اپنے پاس ذخیرہ کریں گے اور خوب کمائیں گے، خوب اس سے نفع حاصل کریں گے. یہ حماقت نہیں کریں گے کہ غربا و فقراء کو اس کا ایک حصہ دے دیں. لیکن اللہ جل شانہ کو ان کا یہ طرز عمل پسند نہیں آیا. رات کو باغ اس حال میں چھوڑا کہ وہ پھلوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اصبحت کالصریم، صبح اٹھ کر دیکھا کہ سب تباہ و برباد ہو چکا تھا. یہ اللہ جل شانہ اس طرح جو ہے تنبیہ کر دیتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتی. اور آج کی نوجوان نسل بھی تقریباً اسی ڈگر پر چل پڑتی. والد جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس بوڑھے آدمی کو کیا پتا، یہ تو جدید تقاضوں سے آگاہی نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں معاملات کیسے کرنے ہیں، لوگوں سے ڈیل کیسے کرنی ہے. اگر کسی بات میں اگر اس کا مشورہ بھی آ جائے تو کہ آپ کو دنیا کی کیا خبر،
اب تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں. زمانہ بڑا ایڈوانس ہو چکا ہے، زمانے نے بڑی ترقی کر لی ہے، بابا جی سٹیات چکے ہیں، اب ان کو کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہے. جو اللہ جل شانہ نے سمجھ بوجھ ان بزرگوں کو عطا کی ہے، نئی نسل اس کے پاس اس کا عشر عشیر بھی نہیں. تو اس لیے جو ریت رواج خاندان میں چلی آ رہی ہو، کوئی اچھا عمل اگر چلا آ رہا ہو تو نئی نسل کو اس کی قدر کرتے ہوئے اس کا تسلسل جاری اور برقرار رکھنا چاہیے. اگر کوئی اچھا عمل چل رہا ہو، ہاں کوئی اگر غلط عمل ہے تو پھر اس کے ازالے کی، اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ دوسرا واقعہ اللہ جل شانہ نے ان آیات میں بیان فرمایا. اگلی جو سورہ مبارک وہ سورہ حاقہ ہے. حاقہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. حاقہ کا معنی آتا ہے ایسی چیز جو حقیقت پر مبنی ہو، جو واقع جو برحق ہو، جس کی حقیقت کے اندر، جس کی سچائی کے اندر کوئی ابہام یا کوئی جو ہے نا دو رائے نہ ہو. الحاقہ کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ ایک اٹل حقیقت کیا ہے. ما ادراک ما الحاقہ کذب ثمود وعاد بالقاریہ. یہ پچھلی قوموں نے آخرت کو جھٹلایا تھا. اللہ جل شانہ نے دنیا میں ان کو عذاب کی، دنیا میں ہی ان پر عذاب نازل فرمایا. قوم عاد، قوم ثمود، پچھلی قوموں کا ذکر، اس پر آنے والی اللہ کے جو عذابات ہیں اس کو بیان فرمایا. آخرت کے اندر جو لوگ ہوں گے، دو کیٹیگریاں، دو گروہ، ان دو گروہوں کو بیان فرمایا. ایک وہ گروہ ہوگا جن کو اللہ اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دے گا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، آیت نمبر 19 کے اندر رہے وہ لوگ جن کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. فیقول ها اقرؤوا کتابیہ. سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے کا مطلب کامیابی کی علامت، کامیابی کی نشانی ہوگی. تو خوشی سے دکھلاتا پھرے گا کہ آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو. دنیا کے اندر اگر کوئی بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتا ہے تو سب کو دکھاتا پھرتا ہے کہ دیکھو میرے رزلٹ کتنا اچھا آیا ہے، میرے مارکس کتنے اچھے آئے. یہی کل قیامت والے دن ہوگا کہ خوشی سے دکھلاتا پھرے گا ہاں اقرؤوا کتابی، آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابی. مجھے پتا تھا قیامت میں حساب و کتاب ہوگا، اس لیے میں نے آخرت کی تیاری کر رکھی تھی. لہذا اللہ جل شانہ اس کو کیا نعمتیں دیں گے. فی عیشۃ راضیہ، وہ ایسے مزے کی زندگی میں ہوگا جو خود اس کو پسند کی ہوگی. یعنی وہ کہہ لیں کہ اپنی پسند کی زندگی وہ گزارے گا. اور یہی دنیا کا، یہی آخرت کا اصول ہے. جو دنیا میں اپنی پسند کی زندگی گزارتا ہے تو پھر آخرت میں اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہوگا. اور جو دنیا میں اللہ کی مرضی منشا کے مطابق گزارتا ہے، قیامت والے دن پھر اپنی مرضی کی زندگی جیے گا، اپنی مرضی کی نعمتوں سے وہ مستفید ہوگا. فی جنت عالیہ، بڑے بڑے باغات، قطوفها دانیہ، پھل نیچے لٹک رہے ہوں گے، آرام سے ہاتھ بڑھا کر وہ توڑ لے گا. کلوا واشربوا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اعلان ہوگا کھاؤ پیو مزے کرو. یہ نتیجہ ہے ان اعمال کا جو تم نے دنیا میں کی. دوسرا طبقہ کون ہوگا؟ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ لوگ ہوں گے جو ناکام نامراد فیل ہوں گے، حسرت کریں گے کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ ہمیں اعمال نامہ دیا ہی نہیں جاتا. تو جو بچہ فیل ہو جاتا تو یہی کرتا ہے، چھپاتا پھرتا ہے، پتہ ہی نہ لگے. ابا جی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ میرے نمبر ایسے آئے، اماں کو بھی اپنی طرف کر لیتا ہے تاکہ ابا جی کو بتائے نہیں. تو یہی آخرت میں ایسے لوگوں کا حال ہوگا. کہاں افسوس کریں گے کاش کے ہمیں اعمال نامہ دیا ہی نہیں جاتا. ولم ادری ما حسابیہ، میں نے تو یقین ہی نہیں کیا کہ بھائی آخرت میں حساب و کتاب بھی ہوگا. یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس کہ آج موت آ جاتی. ما اغنی عنی مالیہ، نہ اس کے مال و متاع نے اس کو کوئی نفع دیا، نہیں اس کے جو ہے اقتدار اور حکومت نے کوئی اس کو فائدہ پہنچایا. خذوہ فغلوا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا پکڑو انہیں، بیڑیاں ڈال دو انہیں. ثم الجحیم صلوا، جہنم میں دھکیل دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، 70 گز لمبی زنجیریں اس کے پاؤں پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ ان لوگوں کا حال ہے جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی جئیں گے، پھر آخرت میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں ہوگی. اس صورت کے آخر میں اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کا دفاع کیا ہے. مشرکین مکہ کثرت طرح کے طعنے الزامات دیتے، کبھی کہتے کہ آپ شاعر ہیں، کبھی کہتے کہ کاہن ہیں، نجومی ہیں، ساحر ہیں، جادوگر ہیں. اللہ
جل شانہ نے ان آیات میں ان کا دفاع کیا کہ وما هو بقول شاعر، آپ کے کلام کو دیکھو یہ کوئی شاعروں والا کلام تھوڑی ہے، ولا بقول کاہن، اور نئے کاہنوں اور نجومیوں والی باتیں آپ کرتے ہیں، قلیلا ما تذکرون، بہت کم ان کو پتہ ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ کسی شاعر نجومی کا کلام نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام۔ سورہ معارج اس پارے کا حصہ ہے، معارج یہ بھی تقریباً 44 آیتوں پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ جل شانہ کی صفات بیان کرتے ہوئے من اللہ ذی المعارج، اللہ جل شانہ کے لیے صفت استعمال کی۔ معارج معراج یا معرج کی جمع ہے، اس کا معنی درجات اور سیڑھیوں کے آتے ہیں، تو من اللہ ذی المعارج کا مطلب اونچے درجات والا، اونچے محلات والا اللہ۔ تعرج الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح سب اسی کی طرف اٹھیں گے۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کہ جس کی مقدار 50,000 برس کے بقدر ہوگی، آخرت کے ایک ایک دن 50,000 برس کے بقدر ہوگا۔ اس سورۃ مبارکہ کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے آخرت کا منظرنامہ بیان کیا، جہنمیوں کو ملنے والی سزاؤں کا ذکر ہے، اور خصوصیت کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی کہ کل قیامت والے دن کوئی آدمی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، بالخصوص وہ اولاد، وہ بیوی، وہ بچے جن کی خاطر انسان اپنی آخرت کو بسا اوقات داؤں پر لگا دیتا ہے، ان کو اچھا کھلانا، اچھا پلانا، ان کا کیریئر مستقبل اچھا بنانا، یہ انسان کی نیت میں ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان صبح شام بس کمانے کی دھن میں لگا ہوا ہے، بس ان کو اچھا کھلانا پلانے میں ایسا لگا ہوا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل، اپنی آخرت سے غافل، آخرت کی فکر سے غافل، دنیا میں ایسا لگا ہوا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز تفریق ختم، کیا جائز کیا ناجائز، کیا سود کیا غیر سود، کیا دھوکہ دہی فراڈ، یہ سارے کام انسان اپنے اولاد کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَصَاحِبَتِي يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، اس دن انسان یہ خواہش کرے گا کہ اپنی اولاد کو میں فدیے کے طور پر دے دوں تاکہ مجھے یہ عذاب سے پناہ مل جائے، یہ چاہے گا کہ میری اس اولاد کو تم میرے بدلے میں جہنم میں ڈال دو، مجھے بچا لو۔ وصاحبتی و اخی، اور اپنے بیوی کو، اپنے بھائی کو، وفصیلتی التی تؤوی، وہ خاندان، وہ برادری جس کا وہ دم برا کرتا تھا، کہے گا کہ سب میرے بدلے میں لے لو، مجھے بس چھوڑ دو۔ نفسا نفسی کا ایک یہی عالم ہوگا کہ کل قیامت والے نے ہر ایک دوسرے سے بھاگے۔ ومن فی الارض جمیعا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر زمین بھر کر دولت بھی مل جائے تو کہے گا کہ کاش بدلے میں مجھ سے یہ لے لیا جاتا اور مجھے کم سے کم نجات مل جاتی، ثم ینجی، اس کو نجات مل جاتی۔ کلا، اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اب نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، نجات کی صورت تم دنیا میں گنوا چکے ہو، اس کے مواقع تم ضائع کر چکے ہو۔ الا المصلین، ہاں وہ لوگ جو نمازی ہوں گے، نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، وہ جہنم اور ان سزاؤں سے بچے ہوئے ہوں گے۔ الذین، مصلین کا معنی صرف نماز پڑھنے والے نہیں، اللہ جل، اگرچہ مصلی کا لفظی ترجمہ نماز پڑھنے والے کے آتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے اس سے مراد صرف نمازی نہیں لیے، بلکہ کون لوگ مراد ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی، الذین هم علی صلاتهم دائمون، نمازوں کی پابندی کرنے والے، والذین فی اموالہم حق معلوم، مال کا حق ادا کرنے والے، زکوٰۃ، خیرات، ان ساری چیزوں کو ادا کرنے والے، للسائل والمحروم، وہ مال میں سے مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی دیتے ہیں جن کو لوگ عام طور پر چھوڑ دیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہری حال کے اعتبار سے سفید پوش ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی گزر بسر اچھی ہے، لیکن حقیقتاً اس کی گزر بسر صحیح نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی جو نا شرم اور اس کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی محروم نہیں کرتے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، روز جزا کی تصدیق کرنے والے، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، امانتوں کی اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے، والذین هم بشہاداتهم قائمون، اپنی گواہیوں پر، سچی گواہیوں پر جمع رہنے والے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اپنی نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھنے والے، یہ وہ لوگ ہوں
ہوں گے جو اولئک فی جنات مکرمون، جنت میں ہوں گے، ان کا بڑا اعزاز و اکرام کیا۔ یہ ہے مصلی کی، نمازی کی تفصیل۔ ایک آدمی نماز تو پڑھے لیکن مال کے حقوق ادا نہیں کرتا، نماز تو پڑھے وعدہ خلافی کرتا ہے، نماز تو پڑھے امانت میں خیانت کرتا ہے، اس کا ایمان کامل نہیں، وہ صحیح معنوں میں نمازی ہی نہیں ہے، وہ صحیح معنوں میں نمازی ہی نہیں ہے جب تک کہ یہ ساری صفات اس آدمی کے اندر موجود نہ ہو جو اللہ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کے اندر گنوائی ہیں۔ تو صحیح معنوں میں نمازی وہ ہیں کہ جو مال کے بھی حقوق ادا کرتا ہو، وعدوں اور امانات کی بھی پاسداری کرتا ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتا ہو، اپنے اعضاء کی بھی حفاظت کرتا ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں اپنے رب کے بھی حقوق ادا کرتا ہو، بندوں کے بھی حقوق ادا کرتا ہو، یہ صحیح معنوں میں نماز کی تو فکر ہے لیکن معاملات اس کے ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات اس کے درست نہیں ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، یہ شاید برائے نام مصلی اور نمازی تو ہوگا لیکن اللہ کی اصطلاح میں اور اللہ جل شانہ کے اس کے مطابق اصول کے مطابق وہ نمازی کہلانے کا حقدار نہیں۔ اگلی سورہ مبارکہ سورہ نوح ہے، سورہ نوح کے اندر اللہ جل شانہ نے پوری سورت کے اندر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا اور ان کو خصوصیت کے ساتھ اس لیے بنایا کہ جس طویل دورانیے کے ساتھ انہوں نے اپنی قوم میں محنت کی، 950 برس، 950 سال، 1000 سال کے قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف 23 برس ملے تھے، نبوت کا جو زمانہ ہے حضور کا 23 برسوں کا، 23 سالوں کا، لیکن اللہ جل شانہ نے ان 23 برسوں میں ایک دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر دیا جس کی نظیر رہتی دنیا تک نہیں ملتی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس محنت کرتے ہیں لیکن صرف گنتی کے چند لوگ مسلمان ہوتے ہیں جن کی تعداد 80 بتلائی جاتی ہے۔ بالآخر جب حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، ولم یزیدہم دعائی الا فرارا، لیکن جتنا میں بلاتا اتنا یہ لوگ مجھ سے بھاگتے، وانی کلما دعوتہم، جب میں دعوت دینے ان کو جاتا، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو اپنے انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے تھے، ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے علی الاعلان بھی ان کو بلایا، چپکے سے بھی ان کو بلایا، یعنی گویا کہ میں نے اجتماعی طور سے بھی محنت کی، انفرادی طور پر بھی محنت کی، یہ دعوت دینے کے یہی طریقے ہیں دونوں۔ اس لیے آج بھی جو دین کی محنت کرنے والے ہیں وہ دونوں طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، کچھ انفرادی ملاقاتیں کرتے ہیں، کچھ اجتماعی گشت کرتے ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طریقہ کار سے یا ان آیات مبارکہ سے انہی دونوں طریقوں کا پتہ چلتا ہے کہ اجتماعی بھی گشت کا عمل ہو، انفرادی ملاقاتیں بھی ہوں، یہ دونوں دین کی محنت کی تبلیغ کی مختلف شکلیں ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یہ سب کہنے کے بعد بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، اس سرزمین پر آپ کسی کافر کو بھی برقرار نہیں رکھیں، سب کو تباہ و برباد کر دی۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ انہیں دنیا میں چھوڑ دیں گے تو یہ مزید گمراہی مچائیں گے، نہ صرف خود گمراہ ہوں گے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور ان کی نسل بھی کیسے ہی فاسق و فاجر ہوگی، یعنی ان کی نسلوں سے بھی امید نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں۔ یہ اللہ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا۔ اگلی سورہ سورۃ الجن ہے، اس سورت کے اندر ابتدا کے اندر ہی اللہ جل شانہ نے اور جنات کے قرآن کریم کے سننے کا واقعہ بیان کیا، جس کا ذکر 26ویں پارے میں سورہ احقاف کے اندر بھی آیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جب طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، وادی نخلا ایک سرزمین ہے، وہاں آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اسی دوران جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا اور انہوں نے قرآن کو سنا تو بڑے متعجب ہوئے اور پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ اللہ جل شانہ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر یہ لوگ گئے اور اپنی قوم کو لوگوں کو جا کر انہوں نے دعوت دی، جس طرح انسانوں کے اندر ایمان والے اور کافر، اچھے اور برے، فاسق فاجر، نیکوکار،
متقی پرہیزگار دونوں طبقات ہوتے ہیں، ایسے ہی جنات کے اندر بھی معاملہ یہی، کچھ نیک ہوتے ہیں تو کچھ برے ہوتے ہیں، کچھ مومن ہوتے ہیں تو کچھ کافر ہوتے ہیں، پھر ایمان والوں میں بھی کچھ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں تو کچھ فاسق و فاجر ہوتے ہیں۔ جس طرح ایمان مردوں میں، انسانوں میں جو ہے نا مختلف گروہ اور کیٹیگریاں ہیں، ایسے ہی جنات کے اندر بھی۔ تو بہرحال یہ جو لوگ ایمان لائے تھے جنات کے جو گروہ، یہ اپنے قوم کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر دعوت دی۔ اللہ جل شانہ نے ان کے کلمات کو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے، اور سورت کا بیشتر حصہ بھی اسی پر مشتمل ہے۔ اگلی سورہ مبارکہ ہے سورہ مزمل۔ مزمل کا معنی آتا ہے چادر اوڑھنے والے۔ اللہ جل شانہ نے ان دونوں سورتوں میں سورہ مزمل ہو اور اس کے بعد والی مدثر، اس کا معنی بھی چادر اوڑھنے والے کے آتے ہیں۔ دثار اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو انسان پہنے ہوئے کپڑوں کے اوپر پہنتا ہے، جیسے کہ چادر، کوئی رومال یا شال وغیرہ یا کمبل وغیرہ۔ اللہ جل شانہ نے جب کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان حالتوں میں بھی پیار بھرے انداز میں ان کی ان حالتوں کو بیان کیا ہے۔ یا ایھا المزمل، سورہ مزمل کے اندر خصوصیت کے ساتھ تہجد اور تہجد کی فرضیت کا ذکر ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر علماء فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز فرض تھی، اور شروع میں پوری رات آپ عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے، سوج جاتے تھے۔ بعد میں اللہ جل شانہ کی طرف سے آسانی ہوئی اور کہا پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، قم اللیل الا قلیلا، رات کا کچھ حصہ آپ قیام کیجئے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصف رات یا اس سے بھی کچھ کم۔ تو تہجد کا جو ہے ذکر ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ایمان والوں کے لیے بھی ترغیب یہی ہے کہ تہجد کی نماز وہ نماز ہے جو اللہ جل شانہ کے انسان کو سب سے زیادہ قریب کرتی، سب سے زیادہ قرب کا یا دعاؤں کی قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ تہجد کا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین جو نماز ہے وہ تہجد ہی کی نماز۔ یا ایھا المدثر، اس کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے کہ چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کیجیے، اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے اور اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے اہل جنت کا حال بیان فرمایا، اہل جہنم کا حال بیان فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون، سوال کریں گے عن المجرمین، جہنمیوں سے کہ ما سلککم فی سقر، کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا۔ وہ چار اسباب بیان کریں گے کہ چار کوتاہیاں تھیں بڑی بڑی جس کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے۔ پہلا سبب کیا؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مصلی کی اصطلاح میں نے بتلا دی کہ مصلی کا معنی صرف نماز کے نہیں ہے، دیگر جو ہے نا معاملات بھی اس کے اندر داخل۔ دوسرا سبب بتلایا کہ ولم نکو نطعم المسکین، ہم غرباء فقراء کو کھلاتے نہیں تھے، ریمال کا حق بھی ادا نہیں کرتے تھے۔ وکنا نخوض مع الخائضین، تیسرا سبب بتلایا کہ ہم فضول اور لایعنی بحثوں میں پڑے رہتے، فضول اور لایعنی بحثیں ہماری مجلسوں کی جو ہے نا یوں کہہ لے کہ ہماری مجلسوں کا موضوع ہوا کرتا تھا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور چوتھا سبب بتلایا کہ ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہم آخرت میں آئے تو ہمیں یقین آیا، لیکن آج کے دن فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کسی کی سفارش، کسی کی شفاعت انہیں کوئی نفع نہیں دے گی۔ ان آیات، ان صورتوں کے ذریعے اللہ بار بار اسی کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ دنیا کی اس زندگی کو انسان غنیمت سمجھے کہ آخرت میں کوئی چیز انسان کے کام نہیں آئی، بس وہی ہے جو دنیا میں آپ نے کر لیا وہی انسان کے آخرت میں کام آنے والا۔ اگلی سورہ مبارکہ سورہ قیامہ ہے۔ اس سورہ قیامہ کے اندر اللہ جل شانہ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی اور قیامت کے حال کو بیان فرمایا، اور خصوصیت کے ساتھ انسان کی تخلیق کو بیان کرتے ہوئے انسان کی انگلیوں کے پوروں کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ چونکہ قیامت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قیام کا لفظی ترجمہ آتا ہے اٹھنے کے آتے ہیں۔ قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مردے قبروں سے اٹھیں گے۔ نماز کے اندر ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس کو بھی قیام بولتے ہیں، تو قیام کا معنی تھا کھڑے ہونے،
تو قیامت کو بھی قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا جب مردے اپنے قبروں سے کھڑے ہوں گے. تو مردوں کا اپنی قبروں سے کھڑے ہونے کا مطلب دن آخرت کا دن ہے بعثت بعد الموت. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر کھپ جائیں گے، ہڈیاں تک بھی ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائیں گے، اعضاء بھی گل سڑ جائیں گے، تو ہمیں کیسے اٹھایا جائے؟ تو اللہ جل شانہ نے اس ضمن میں اپنی قدرت کو بتلایا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری انگلیوں کے پوروں کو بھی ٹھیک ٹھیک طریقے سے بنا دو. اور آج دنیا اسی پر ہی مر مٹی ہوئی ہے. یہ انگلیوں کے پورے ہیں، اربوں انسان ہیں، کھربوں انسان ہیں، لیکن سب کی انگلیوں کے جو نشانات، ایک چھوٹا سا پورا جو آدھے انچ کا ہے، اس کے اندر اللہ نے اتنا فرق رکھا کہ اربوں انسانوں میں بھی نشانات الگ الگ. اور آج لوگوں کی تعیین تشخیص کے لیے یہ فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں. پہلے انگوٹھا چھاپ ہونا یہ عیب سمجھا جاتا تھا کہ بھئی انگوٹھا چھاپ ہے. اب ہر جگہ جو ہے نا بایو میٹرک کے نام پر انگوٹھے لیے جا رہے ہیں. اس کے بغیر انسان چل نہیں سکتے. باہر جانا ہے انگوٹھا لگاؤ. پہلے دستخط چلتے تھے کہ بھئی اس کے دستخط بڑے اچھے ہیں. اب اس کے انگوٹھے صاف آ رہے نہیں آ رہے، نشانات صاف آ رہے نہیں آ رہے، یہ دیکھا جا رہا ہے. تو دنیا دوبارہ جا کر وہی اپنی اصل نیچر کی طرف جا رہی ہے، اصل فطرت کی طرف جا رہی ہے. وہ جو چیزیں تھی جو انسانوں نے خود طور پر بنائی تھی، بالآخر وہ سب فیل ہو رہی ہے، ناکام ہو رہی ہے. کامیاب جو چیز ہو رہی ہے وہ اصل انسان کی نیچر اور اصل فطرت ہی کامیاب ہو رہی ہے. جو اللہ کی تخلیق ہے اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں، انسان کا کوئی کردار نہیں. اس پورے کو بنانے میں انسان بنا بھی نہیں سکتا. اللہ جل شانہ نے یہ چیز یہاں پر بیان فرمائی. سورہ دہر ہے، دہر کا معنی زمانے کے. اس سورت کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے. اس سورت کی پہلی جو ہے آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے انسان کے بارے میں ذکر فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی کہ تم کس جو ہے نا زندگی اور کس صحت، کس مال و دولت پر فخر اور گھمنڈ کر رہے ہو. ذرا اپنا پچھلا تو دیکھو کہ تم کچھ بھی نہیں تھے. گندے قطرے سے اللہ نے تمہاری تخلیق کی. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. گندے قطرے سے تمہاری تخلیق ہوئی. کیا چیز ہے جو تم خود کو اتنا بڑا سمجھتے ہو اور آخرت کے انکار کرتے ہو. یہ سورہ مبارکہ یہ وہ صورت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن فجر کی نماز میں بکثرت پڑھا کرتے تھے. سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کا معمول تھا. اور آج بھی بعض جو ہے حرمین کے اندر تو مستقل معمول ہے. اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بھئی جمعے کے اندر فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کا معمول رکھنا چاہیے. کچھ صورتیں پڑھنے کا حضور علیہ السلام کا کچھ نمازوں میں معمول تھا، جیسے کہ سورہ سجدہ اور سورہ دہر ہے. اسی طرح سورہ دخان ہے، یہ جمعے کے دن پڑھنے کا ہے. سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص یہ وتر کی نمازوں میں پڑھنے کا حضور کا معمول تھا. یہ وتر کی جو 3 رکعتیں ہیں ان میں پہلے میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسرے میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں سے تھا. مغرب کی نمازوں میں سورہ طور کے پڑھنے کا، سورہ مرسلات کے پڑھنے کا ذکر آتا ہے. تو احادیث مبارکہ کے اندر کچھ صورتوں کا کچھ نمازوں کے اندر پڑھنے کا ذکر ہے. تو اس لیے وہ تو سنت کے طور پر کبھی کبھار ان کو بھی جو ہے نا عمل کیا جاتا ہے. اور چونکہ تھوڑی بڑی صورتیں ہیں تو اس لیے تسلسل کے ساتھ نہیں کرتے تاکہ لوگوں پر بھار نہ ہو. بہرحال اللہ جل شانہ نے سورت کے اندر بھی آخرت کا حال بیان فرمایا. یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب. یہ جنتیوں کو جو نعمتیں دی جائیں گی ان نعمتوں کا ذکر ہے. جنت وحریرا، ریشم کے کپڑے، متکئین فیہا علی الارائک، اونچی اونچی مسیریوں پر ٹک لگائے ہوئے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ دھوپ لگے گی نہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی. یعنی بہار والا موسم اللہ وہاں عطا کرے گا. ودانیۃ علیہم ظلالها، درختوں کے سائے نیچے ہوں گے. وذللت قطوفها تذلیلا، پھل اتنے جو ہے نا درخت پھلوں سے اتنے لدے ہوئے ہوں گے کہ ان کے بوجھ سے وہ نیچے جھکے ہوئے ہوں گے. یطاف علیہم بآنیۃ من فضہ، سونے چاندی کے برتنوں میں اہل جنت کو طرح طرح کے میوجات، پانی، جنت کی چیزیں اہل جنت کو پیش کی جائیں گی. یہ جنت کا اللہ جل شانہ نے منظرنامہ بیان فرمایا. آخری سورہ مرسلات ہے. سورہ دہر کے اندر جنت کی نعمتوں کا ذکر
ذکر تھا، تو اس کے اندر اللہ جل شانہ نے جہنم اور جہنم کی تکلیفوں اور عذابات کو ذکر فرمایا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ 6 قسمیں کھا کر اللہ جل شانہ نے آخرت کا بیان فرمایا۔ والمرسلات عرفا، اور ان ہواؤں کی قسمیں کھائی، فالعاصفات عصفا، جو نرمی کے ساتھ چلتی ہیں، سختی کے ساتھ چلتی ہیں، چیزوں کو اڑانے والی، چیزوں کو متفرق کرنے والی۔ انما توعدون لواقع، 6 قسمیں کھا کر یہ بتلایا گیا کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا وہ ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ فاذا النجوم طمست، یہ وہ دن ہوگا کہ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پہاڑ جو ہے نا روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ آخرت کا ایک ہولناک منظر ہوگا جو اللہ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کے اندر اس کا منظر نامہ بیان کیا ہے، اور اس سے بھی مطلب صرف اور صرف یہی ہے مقصد کہ ویل یومئذ للمکذبین، کہ اس دن بڑی ہلاکت بربادی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے دن کو، روز جزا کے دن کو جھٹلانے والے ہوں گے۔ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اپنی آخرت کی صحیح فکر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔